بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ترجمہ: اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں ہی نے کفر کیا. یہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز پہ پڑ گئے جو بابل میں دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، حالانکہ یہ کسی کو سکھاتے نہیں تھے جب تک اس کو خبردار نہ کر دیں کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں تو تم کفر میں نہ پڑ جانا. بس یہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے جسے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکیں، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں بن سکتے تھے، اور یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے، حالانکہ ان کو پتا تھا جس نے اس چیز کو اختیار کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. اے کاش وہ اس کو سمجھتے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان یہودیوں نے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، شیطان کے پیچھے لگ کر بلکہ یہ جادو ٹوننے پر عمل کرتے رہے تھے اور دعویٰ یہ کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام استغفر اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ حکومت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو سحر تو کفر ہے. جادو اور سحر میاں بیوی کو اکثر جدائی کے لیے، اور یہ استغفر اللہ بلیک میجک بھی آپ نے بہت سنا ہے، یہ کفر ہے. تو اس کفر کا جو مرتکب حضرت سلیمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتاب کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا تھا بلکہ لوگوں کو یہ بتایا تھا، باور کرایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو قوت ہے اور اس کا اقتدار وہ صرف یہی جادو ہے، اسی جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور مطلب کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام استغفر اللہ جو حکومت کرتے ہیں وہ جادو کے سر پہ ہی ہے، وہ جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا.
اس وقت چونکہ ان کا انسان کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، انسانوں کے ساتھ ان کا زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی جادو کفر ہے. لیکن آپ کو آج بھی مطلب کیسے بہت سی جگہ پر نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملیں گی. اس طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے. اور جو بابل کا بات ہے نا، ببابل ہاروت و ماروت، یہ بیبیلونیا عراق کا پرانا نام تھا، یہ پرانا نام تھا. اور نمرود بابل ہی کا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، نمرود عراق کے جو بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا اس وقت. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دور حکومت میں جنات اور انسانوں کے آپس میں بہت زیادہ میل جول کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، جنات دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا جو انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پر پہلے وہ یہ واضح کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے، دیکھو جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے، پر وہ پھر بھی سیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے آ گئی تھی. پھر حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ کرتے کیا تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، فتنہ فساد پھیلانا، استغفر اللہ، طلاق وغیرہ، یہ سب کچھ جیسے بلیک میجک میں ہوتا ہے، یہ سب عام ہو گیا تھا. اور استغفر اللہ ابھی بھی بہت سے لوگ ان چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لوگ نہیں کرتے. استغفر اللہ. تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی کوئی نقصان. اور یہ بات حقیقت ہے. اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی چاہت کسی چیز میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اللہ نے چاہے، مطلب کہ اگر آپ کے حال میں بہتر ہے، اور اللہ نے جب تک نہیں چاہا آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا غلط سوچ رہی ہے، آپ کا برا چاہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے، کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. من احد الا باذن اللہ، بے شک اللہ کے حکم سے سب ممکن ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کچھ آپ کو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ اللہ نہ چاہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے بچائے، آمین اللہم آمین. اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھی سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.